بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج بات کرنا چاہتا ہوں، یہ جو ہم نے ایک نئی اختراع ہم سنتے آ رہے ہیں، موٹیویشنل اسپیکر۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ یہ ان کا دعویٰ ہے کہ یہ لوگوں کو بتائیں گے کامیابی کے گر، جو خود ایک طفل مکتب ہیں۔ کامیابی کے جو گر ہیں وہ سارے کے سارے جو ہمارے نزدیک کامل ضابطہ حیات ہے، قرآن مجید فرقان حمید، اس میں کامیابیوں کے گر ہیں، اور اس میں تمام جو انسانوں کے لیے فلاح اصلاح کا پہلو ہے اور مکمل ضابطہ حیات ہے۔ کامیاب زندگی گزارنے کے سارے سبق، سارے راز قرآن مجید کے مقدس اورات میں، اس کی آیات میں سارے راز پنہاں ہیں۔ اور کوئی یہ امید رکھے اور یہ دعویٰ کرے کہ وہ قرآن مجید فرقان حمید سے تعلق توڑ کر کسی موٹیویشنل سپیکر کا مداح ہو جائے اور اس کو گھنٹوں سن کر وہ کامیاب ہو سکتا ہے، تو یہ خام خیالی ہے۔ ہمارا ساری کامیابیوں کا، کامرانیوں کا، نیک نامیوں کا جو محور و مرکز ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ اس کے بعد احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس میں زندگی کے تمام پہلوؤں پر، تمام رشتوں پر، تمام جہتوں پر سیر حاصل روشنی ڈال دی گئی ہے۔ اس سے پہلے یا اس کے بعد ہمیں کہیں اور سے کوئی ایسا چشمہ نہیں تلاش کرنا کہ جو دنیاوی معاملات میں لوگ دعویٰ کرتے ہیں۔ اب یہ بھی سنتے آئے ہیں اور پڑھتے آئے ہیں، میں بھی اخبارات میں دیکھتا ہوں کہ فلاں پیر کی تعلیمات، فلاں شخصیت کی تعلیمات پر عمل کرنے سے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے نزدیک تو کم از کم قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ تعلیمات، ساری ہدایات صرف اور صرف قرآن مجید فرقان حمید سے ملتی ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، ان کی تعلیمات میں، ان کی احادیث میں، ان کی جو خوبصورت سنتیں ہیں، ان میں ہمیں تلاش کرنا چاہیے۔ ساری کامیابیوں کے راز وہیں سے ملیں گے، سارے راستے وہیں جاتے ہیں۔ اور میں حیران ہوتا ہوں کہ ہمارے بہت سارے ایسے ساتھی، دوست، بھائی جو مسجد میں بمشکل جو خاص طور پہ جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے امام صاحب کا، خطیب کا، وہ نہیں سنتے، نماز کے بعد کی دعا میں شامل نہیں ہوتے، ان کے پاس وقت نہیں ہوتا، اور وہ اس طرح کے نام نہاد موٹیویشنل اسپیکرز کے پاس گھنٹوں بیٹھ کر ان کی چرب زبانی اور ان کی لفاظی سے نام نہاد فیض حاصل کرتے ہیں۔ مجھے ان کی عقل پر ماتم کرنے کو جی چاہتا ہے۔ ایسے چرب زبان جو نام نہاد کامیابی کے گر بیچ رہے ہیں، وہ خود لوگوں کو بیوقوف بنا کر، خاصا انہوں نے پیسہ بٹور لیا، شہرت بٹور لی۔ میں ان تمام اپنے جیسے طلباء سے درخواست کرتا ہوں کہ قرآن مجید سے اپنا رشتہ بحال کریں، قرآن مجید کو پڑھیں، بار بار پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، تفسیر پڑھیں، احادیث کا مطالعہ کریں، اور نماز جس کو کامیابی کی کنجی کہا جاتا ہے، اصل کامیابی کی کنجی نماز میں ہے۔ آپ یہ جو دنیا دار اور چرب زبان اور چورن فروش نام نہاد موٹیویشنل اسپیکر اب مجھے درجنوں کے حساب سے نظر آتے ہیں، یہ ایسے سامعین کو بیوقوف بنا کر اپنی شہرت کما رہے ہیں، دولت کما رہے ہیں، اور ان کے پاس خود کچھ نہیں ہے۔ جب ہمارے سارے رابطے براہ راست اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ ہیں،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ ہیں، ذات اقدس کے ساتھ ہمارے رابطے ہیں، وہ ہمیں سنتے ہیں، ہماری دعائیں سنتے ہیں، ہماری مناجات سنتے ہیں، ہماری مرادیں پوری کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ساری کامیابیاں وہیں تلاش کرنی چاہیے۔ اگر آپ کا رشتہ اللہ تعالیٰ سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مضبوط اور توانا نہیں ہے تو آپ کو اس طرح کے ہزاروں موٹیویشنل اسپیکر کچھ نہیں دے سکتے۔ تو میری درخواست ہے کہ ایسے لوگوں کے پیچھے مت بھاگیں، اپنا وقت اپنے وسائل مت ضائع کریں ایسے لوگوں کے پیچھے جو خود خالی ہیں، جن کے پاس کردار نہیں ہے، صرف اور صرف لفاظی ہے، چرب زبانی ہے۔ ایسے چورن فروشوں سے دور رہیں، اپنا وہی قیمتی وقت قرآن مجید کے مطالعہ میں صرف کریں، احادیث کا مطالعہ میں صرف کریں۔ وہاں سے آپ کو دونوں جہانوں کی کامیابیاں ملیں گی، دونوں جہانوں کی۔ یہ موٹیویشن اسپیکر آپ کو کچھ نہیں دے سکتے۔ میں الحمدللہ میرے بچے حافظ قرآن ہیں، اور جب ان کی پراسپیکٹس آیا کرتی تھی اسکول سے تو ان کے مختلف خانے بنے ہوتے تھے، جس میں خانہ یہ بھی تھا کہ متاثر کرنے والے یا متاثر ہونے والے۔ تو یہ آپ ان موٹیویشنل اسپیکرز کے پیچھے وہ لوگ جاتے ہیں جو متاثر ہونے والے ہیں۔ آپ متاثر کرنے والے بنیں۔ وہ کس طرح بنیں گے کہ اپنا رشتہ قرآن مجید کے ساتھ مضبوط کر لیں، اللہ رب العزت کے ساتھ مضبوط کر لیں، اور مسجد کے ساتھ مضبوط کر لیں، اور نماز پڑھیں۔ وہی دونوں جہانوں میں کامیابی کی کنجی ہے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔